محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد یعقوب رضا ایک بار پھر اپنے چینل صدائے حرم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ روزہ رکھنا کیسا ہے، کس عمر سے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو رمضان المبارک کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ ان پر کس قدر اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم۔ محترم ناظرین، اسلام کے 5 ارکان ہیں، انہی میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے جو نماز کی طرح فرض عین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بنا عذر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہے اور سخت سزا کا حقدار ہے۔ حضرات، یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص روزے کی فرضیت کا منکر ہے، اور ایک وہ شخص جو روزے کی فرضیت کو تو مانتا ہے، روزے کی اہمیت کو بھی مانتا ہے، لیکن بنا عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو دونوں کے لیے الگ حکم ہے۔ وہ شخص جو روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں روزے کی فرضیت کو نہیں مانتا، روزے کی اہمیت کو نہیں مانتا، یا ایسے جملے بولتا ہے جس سے روزے کی فرضیت کا انکار ہوتا ہے، تو وہ کافر ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو روزے کی فرضیت کو بھی مانتا ہے، روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن میں رکھ نہیں پاتا، تو ایسا شخص گناہگار بھی ہے اور سخت سزا کا حقدار بھی۔ اب سوال یہ کہ روزہ کس عمر سے رکھنا چاہیے؟ اگر آپ کے بچے 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، یا تھوڑی ایج اور زیادہ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے روزہ رکھوائیں، لیکن اس سے زیادتی نہ کریں، بلکہ اس کو روزے کی اہمیت بتلائیں، روزے کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں، اور جتنے روزے آپ کا بچہ خوشی سے رکھ سکتا ہے آپ اس سے اتنے روزے رکھوائیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ مضبوط ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، تب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو تاکید کریں، اس کے ساتھ سختی کریں اور اس سے روزے رکھوائیں، اس لیے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، کچھ صورتیں ہیں جس میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن سفر سے مطلب یہ نہیں کہ ہم 40-50 کلومیٹر کا سفر کریں تو روزہ چھوڑ دیں، بلکہ لمبا سفر ہو تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے، تب اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو یا عورت ناپاک ہو، تب عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ روزہ معاف نہیں ہے۔ اگر مسافر اپنی منزل پر پہنچ جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے، عورت پاک و صاف ہو جائے، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہے، فرض ہیں۔
لیکن افسوس ہماری حالتوں پر کہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، آج اگر ہم قوم مسلم کا حال دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ ایسے عالم میں کہ جب لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، کسی کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تب بھی ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ نہ تو مکمل نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نہ پوری طرح سے روزے رکھ رہے ہیں۔ آخر کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے؟ مسجدوں کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے، عبادت آپ پوری طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، روزوں کا لطف آپ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، آخر کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، ہر جگہ ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ ضرورت پڑنے پر اپنے رشتہ داروں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے، دوست و احباب کے سامنے سر جھکا دیں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں یہ سر کسی اور کے آگے جھکانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دیا ہے۔ جس دن تم نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، خدا کی قسم میرا رب اتنا کرم کرنے والا ہے کہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب بھی نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، اب بھی نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا را اپنے حالات پر کرم کریں اور پوری طرح سے روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے اور آپ کے گھر والوں پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو آج کی ہماری نئی نسل ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ تو ایسے گئے گزرے نوجوان ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، پھر بھی آپ روزے نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں، پیاس بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سگریٹ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، گٹکے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ جب تک یہ نہ ملے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اگر خدا نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرے بندے میں نے تجھے پورا سال اپنی نعمتوں سے نوازا، تجھے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، تیری تمام تر ضرورتوں کو پورا کیا، اور جب تجھ سے یہ کہا کہ 1 مہینے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، تو میرے لیے اتنا بھی نہ کر سکا، تو ہم پروردگار عالم کو کیا جواب دیں گے؟ آج دنیا میں ہم 10 باتیں بنا کر کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن وہاں تو ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اگر ہم جھوٹ بولے بھی تو ہمارے اعضاء یعنی ہمارے جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہمارے ہاتھ کہیں گے کہ مولا تیرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری زبان کہے گی کہ مولا یہ صحیح تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حالات پر رحم کرو اور حالات کو سمجھو، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پوری طرح سے روزے رکھیں۔ خدا کی قسم میرا رب اتنا کرم کرنے والا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتا ہے، عریضہ پیش کرتا ہے کہ مولا میں گناہ گار ہوں، سیاہکار و خطاوار ہوں، مولا میں نے جانے انجانے میں بہت سے گناہ کیے ہیں، میری تمام تر غلطیوں کو معاف فرما دے، تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ میرا وہ بندہ ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے دور جا چکا تھا، لیکن آج پھر سے یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، لہٰذا اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جو یہ مانگے اس کو عطا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات یہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات رمضان المبارک سے متعلق ایک بڑی مشہور و معروف حکایت ہے کہ جو رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں اللہ ان پر کس قدر اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے، وہ حکایت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
اور اس کے ذریعے آپ سب تک ایک میسیج کا پہنچانا ہے. خدا کرے وہ میسیج آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضرات، بخارا شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو مجوسی تھا، جو آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا نہ رسول اللہ کو مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا. مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتا ہو، آگ کی عبادت کرتا ہو. لہٰذا وہ مجوسی انسان ایک روز اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں نکلا. جب وہ بازار میں گیا تو اس کے بیٹے نے وہاں جا کر سرے عام کھانا پینا شروع کر دیا. جب اس مجوسی انسان نے یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اس پر غصہ کیا کہ بیٹے یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا ادب و احترام کرو. مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے والد محترم، میں جانتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم تو مجوسی ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ رمضان کو مانتے ہیں. مسلمان اس کا ادب و احترام کریں، وہ اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں. تو مجوسی کو اپنے بیٹے کی اس حرکت پر غصہ آیا. اس نے اس کو تھپڑ مارا اور پھر اس کو نصیحت کی کہ مانا ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، لیکن اس کا ادب تو کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. بہرحال حضرات، مختصر یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب بخارا کے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مجوسی انسان جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ تم تو وہ مجوسی ہو جو نہ اللہ کو مانتے تھے نہ رسول اللہ کو مانتے تھے، آخر تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اب حضرات اس کا جواب ملاحظہ کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں جو ایک وقت میں مجوسی تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا نہ رسول اللہ کو مانتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رمضان میں بازار گیا. میرے بیٹے نے وہاں پر کھانا پینا شروع کر دیا. میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹے رمضان کا ادب کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے تکلیف ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم ہم رمضان کا ادب تو کر سکتے ہیں. لہٰذا میں نے رمضان کا ادب و احترام کیا. اللہ نے میری اس ادا کو قبول فرما لیا اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس ادا کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اس ایمان کی برکت سے مجھے جنت میں یہ مقام عطا فرما دیا کہ میں آج جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوں. اب حضرات، آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک مجوسی انسان، ایک وہ انسان جو آگ کی پوجا کرتا ہو، نہ اللہ کو مانتا ہو نہ رسول اللہ کو مانتا ہو، اگر وہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے تو اس پر میرا پروردگار اس قدر کرم فرماتا ہے کہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر جنت کا اس کو حقدار بنا دیتا ہے. تو ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا کے بندے ہیں. اگر ہم رمضان کا ادب و احترام کریں تو پھر ہم پر اللہ رب العزت کس قدر اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضرات، اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.